السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت فضل اور کرم سے آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے۔ دوستو، جو ہم ویڈیو لے کر آ رہے ہیں آپ کے لیے ایک بہت ہی جو ہے نا دلچسپ واقعہ ہے جو دوران ہماری ہسٹری، مسلمانوں کی ہسٹری بھری پڑی ہے ان واقعات سے، مگر بالکل ایسا سبق آموز واقعہ ہے کہ قبر میں کسی کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ ایسی جو واقعات ہوتے ہیں نا یہ ہمیں سبق دیتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں تاکہ ہم جو اس نے کیا ہے وہ ہم سے وہ غلطی نہ ہو۔ بے شک واقعات سنانا اور دکھانا صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اس سے جو ہے نا کوئی سبق حاصل کریں، آپ اس سے سبق حاصل کرنے کے بعد جو ہے نا اس پہ عمل بھی کریں۔ تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ علامہ صاحب کا ہے ماشاءاللہ۔ مختلف گاؤں کے آدمی سفر حج پہلے دور میں دیکھو نا وہ علاقے پیدل نکلتے تھے، گھوڑوں پہ یا اپنی جو بھی کنونس ہوتی تھی اسے۔ ایک ساتھی کا انتقال، دیکھیں ساتھیوں نے قبر اس کو پھر وہیں پہ دفن کر راستے میں دفن کر دیا جاتا ہے، جنازہ ادا کر کے اس کو دفن کرنے کے خیال سے قبر کے پاس لے کر گئے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ، کتنا بڑا ہوتے ہیں اس قبر میں اس جن کو ہم تو ایک کہانیاں کی شکل دے لیتے ہیں، لیکن یہ بعض لوگوں کو ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ 2 فرلانگ کے فاصلہ پر تیار کی گئی اور ساتھی کو اٹھا کر اس قبر کے پاس لایا تو اس میں بھی سانپ موجود تھا۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ سانپوں کی زمین ہے، اس لیے دفن کرنے کا فتویٰ حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ دریافت کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یعنی اس مردہ کو اللہ تبارک تعالیٰ عذاب قبر میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اگر تم پوری روئے زمین کو کھود ڈالو تو اس عذاب قبر کو بچ نہیں سکتے، کوئی نہیں روک سکتا۔ تم لوگ جاؤ اور اس کو اسی طرح دفن کرو۔ فتویٰ پانے کے بعد ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو سانپ کی موجودگی میں اوپر سے ڈال دیا تو ان لوگوں نے یہ عبرت ناک منظر دیکھا کہ سانپ نے سب سے پہلا حملہ اس کی زبان پر کیا اور اس کی زبان کو کاٹنے لگا۔ ان لوگوں نے جلدی سے اس قبر کو بند کر دیا۔ جب سب لوگ اپنے گھر پہنچے اور 2-3 حاجی صاحبان متوفی حاجی صاحب کے گاؤں گئے اور ان کی عورت سے پوچھا کہ تمہارے میاں کیسے تھے، ان کے اعمال کیسے تھے؟ عورت نے جواب دیا کہ میرے میاں نمازی تھے، روزہ دار تھے، حج کر کے آئے تھے، ابھی دیکھیں، اور حج کے لیے تو تمہارے ساتھ ہی گئے تھے، ان کا سب کام اچھا تھا۔ ساتھیوں نے قبر کے عذاب اور سانپ کا واقعہ سنایا۔ اس پر سانپ نے سب سے پہلا حملہ اس کی زبان پر کیا، آخر وہ کیا کرتے تھے؟ تو عورت نے کچھ دیر چپ رہنے کے بعد بیان کیا کہ میرے میاں کی ایک بات یاد آتی ہے، وہ یہ کہ جب وہ مہاجر سے 100 بوری گیہوں کا بھاؤ طے کر کے آتے تو وہ 100 بورے گیہوں سے 2 گیہوں کے بورے اپنے لیے رکھ لیتے اور اس کی جگہ 10 بورے جو کہ خرید کر ان 100 بورے گیہوں میں ملا کر مہاجر کو دے دیتے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا حرام کام تھا۔ فروخت شدہ گیہوں کا نہ دینا اور اس کی جگہ جو دے دینا اور 10 بوروں سے خود فائدہ اٹھانا حرام تھا، اس لیے حرام کام پر اس کو سزا ملی۔ ناظرین، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ عذاب قبر کا مشاہدہ کبھی کبھی دنیا میں ہی کرا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حرام کام کما کر حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حج کو قبول نہیں کرتا جو حرام کی کمائی سے کیا گیا ہو، اس لیے ہمیشہ حرام کام سے بچو۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو سخت ناپسند کرتا ہے اور انہیں سخت عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام کام سے بچنے کی اور حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا ویڈیو میں، بہت ہی جو ہے نا مجھے افسوس ہو رہا ہے
آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیز جو آج ہم نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے یہ عام ہو چکی ہے. تو دوستو کیسے اس بندے کو مطلب اللہ تعالیٰ نے نمازی کتنا پرہیزگار اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلب روح زمین پر جگہ ہی نہیں دی بھائی جہاں پہ اس کو عذاب سے بچ سکے. لیکن جو آپ پھر انہوں نے جہاں پہ دفن کیا آخر کار اسی سانپ کی والی جگہ پر ہی اس کو جو ہے نا دفن کرنا پڑا. تو اس سے جو ہے نا تھوڑا سا گریز کیا کریں اور جس سے جو سودا کر رہے ہوتے ہو دکانداری میں اپنی وہی چیز اس کو دیا کریں اور جو ہے نا نجائز بالکل لین دین کا معاملہ جو ہے نا یہ حقوق العباد ہیں اور جو آپ کی قسمت میں ہے نا وہ آپ کو ہر حال میں مل کر رہے گا یار. پھر لالچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیسہ ہمارے پیچھے ایسے دوڑ رہا ہے جیسے ہمارے پیچھے موت دوڑ رہی ہے. بالکل ایسے. تو دوستو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے جب ہر بندے کو پتہ ہے ابرار بھائی کہ جو ہم اس کا دنیا کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں وہ یہیں پہ رہ جانا ہے, ختم ہو جانا ہے. وہ اس وقت تک آپ کا ہے جب تک آپ کے اندر سانس ہے. بالکل سانس کے بعد یہ سب کچھ تقسیم ہو جانا ہے. پچھلوں نے ہر چیز آپ کی آنکھ بند ہونے کی دیر ہے کہ ہر چیز تقسیم ہو جانی ہے, یہ ختم ہو جانی ہے, یہ بند ہو جانی ہے. صرف اور صرف آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ آپ کا اعمال جائیں گے. بالکل وہ بات نوید بھائی آپ نے بھی سنی ہوگی, کافی دوستوں نے بھی سنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ وہ خود جانتا ہے, وہ لین دین کر مگر جو حقوق العباد ہیں اس میں کوئی رعایت اس ویڈیو کا نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ جو حقوق العباد ہیں جو بندوں کے حقوق ہیں وہ یہیں پہ دے کے جانے ہیں. اور یہ سانپ سے ظاہر ہوا ہے ہمیں اسی طرح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آئے تو وہ دنیا میں جو ہے نا حساب لے سکتا ہے. انسان کو جو ہے نا چھوٹے چھوٹے واقعے بالکل یاد رکھتے ہیں, بے شک وہ بیماری کے ذریعے لے لے کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ عذاب میں امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو لائک کمنٹس اور چینل پہ اگر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کرتے جانا. اور دوستوں کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو وہ بھی دیکھ کے سبق حاصل کریں. بالکل بالکل. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں کمنٹ باکس خالی پڑا ہوتا ہے, کمنٹ ضرور کیا کریں کیونکہ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. ابھی کے لیے اتنا ہی, اجازت دیں اپنے دوست ابرار حیدر اور نوید بھائی کو. اللہ حافظ.